ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جس قدر پڑے تھے، اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیے اور آپ بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی دعوت دے کر آئیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی اس طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی کے بیت اطہر میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئی اور دعا مانگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوب علیہ السلام کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا مانگنے کے لیے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہنڈیاں لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے مگر قدرت الہی سے ہر ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ ہوئے اور دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے پروردگار عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں تو عین اسی وقت
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض 1000 گنہگار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی۔ اے میری اسلامی بہنوں، ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول یہ بھی چننے کو ملا ہے کہ آپ ہمسایوں کے لیے زیادہ دعا فرماتی تھیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود سچی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی اس عادت کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنی چاہیے۔ پردہ دار بنو تاکہ گود میں شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی تھی، نہ کام کی کثرت اور کسی قسم کی مشقت سے گھبراتی تھی، چاہے خود فاقے سے ہوں۔ جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی، خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مکتبہ المدینہ کی کتاب شان خاتون جنت کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ مزید ایسی اچھی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں تاکہ ہم رہتی دنیا تک اسلامی سیرت اور اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔